السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو وہ چاہے اسے معاف کر دے، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر مؤنثوں کو، وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ شرک اللہ کے ساتھ ایسی بغاوت ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ ایک بندہ اپنی بیوی کے اندر اگر کسی کی شراکت دیکھے تو وہ اسے طلاق نہیں بعض دفعہ قتل کر دیتا۔ ایک مالک اپنے ملازم کو اگر دیکھے کہ وہ میری دکان میں رہتے ہوئے میرے ساتھ میری مخالفت کرتا ہے، میرا حکم نہیں مانتا، میرے مطاعت نہیں ہے، وہ اس کو جھٹ میں نکال دیتا ہے۔ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کا کھاتے، اللہ کا پیتے، سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے، یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ دنیا کے ملکوں کا تو یہ قانون ہے کہ وہ اپنے باغی کو معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، کیا وہ اپنے باغی کو معاف کر دے گا؟ اس لیے بھی کہ شرک کرنے والا اللہ کو کمزور ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ شراکت وہاں پر آتی ہے جہاں کمزوری ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے کاروبار میں کسی کو شریک تبھی بناتے ہیں جب آپ کمزور جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں ہے، آپ کسی کو شریک کیوں بنائیں گے؟ گویا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کو کمزور کہتا ہے، اور اسی طرح شرک کرنے والا اللہ پر تہمت لگاتا ہے، بہتان باندھتا ہے اللہ پر۔ اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی، ساری مخلوقات کو بنایا، اللہ کو تو اتنا پتہ میرا کوئی شریک نہیں، لیکن انسان کہتا ہے اللہ نہیں، تو مشکلات ٹالتا، تیرے سوا اور بھی ہیں مشکلیں ٹالنے والے، بگڑی بنانے والے، اولادیں دینے والے، مشکل کشا، حاجت روا، غوث، تیرے علاوہ اور بھی ہیں۔ یہ اللہ پر بہتان بھی ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت بھی ہے، اور اللہ کو کمزور بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے سوا کسی کو داتا، غوث، گنج بخش، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، تقدیر بدلنے والا، اور یہ اختیارات اگر اللہ کسی کو دیتا اپنے بات، تو اللہ انبیاء کو کہتا غوث اعظم، سب سے بڑا مدد کرنے والا، اگر کوئی ہوتا اللہ کے بعد تو وہ کون ہوتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء ہوتے بگڑیاں بنانے والے، تقدیریں بدلنے والے، وہ انبیاء ہوتے۔ جب انبیاء یہی کہتے رہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ چاہے تو کچھ ہوتا ہے وگرنہ کچھ نہیں، تو پھر آج کے لوگ کون ہوتے ہیں کہ صدیوں بعد آنے والے لوگوں کو اپنی طرف سے القاب دے دیے، یہ فلانی سرکار، یہ فلانی سرکار، یہ فلانی سرکار۔ یہ نام کس نے رکھے؟ لوگوں نے۔ کیا دلیل ہے اس پر؟ کوئی دلیل نہیں۔ ایسے جھوٹی کرامت، فلانی سرکار ایسے کیا کرتی تھی، فلانی ہے، تم نے دیکھا ان کو؟ نہیں۔ کوئی معتبر ذریعے سے نقل ہے تمہارے پاس؟ کسی سند کے ساتھ کوئی سکہ راوی نے یہ بات نقل کی ہو؟ نہیں۔ ایسے بس شیطان کی بنائی ہوئی گپیں ہیں جو ایک دوسرے کو بتائے جاتے ہیں، اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر کوئی مر گیا تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، وگرنہ اگر کوئی توبہ کرتا تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ توبہ بھی کرے تو اللہ معاف نہیں کرتا، اس کا معنی یہ کہ توبہ کے بغیر اگر مر گیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے سوا اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ قاتل ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو ہمیں نہیں بتا کس کو اس نے چاہا ہے اور کس کو نہیں چاہا، یہ تو نہیں اس نے ہمیں بتایا۔ تو اس لیے کسی کو جنتی کہنا یا کسی کو جہنمی کہنا یہ اللہ کا حق ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ جنتی، یہ جہنمی، وہ ایک الگ چیز ہے، ہم اپنی طرف سے یہ نہیں جرأت کر سکتے۔
اور جب ہم یہ کہتے ہیں فلاں تو ولی ہے بہت بڑا، ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو میں جب کسی کو ولایت کی ٹکٹیں بانٹ رہا ہوتا ہوں، میرے پاس اس چیز کا کیا معیار اور کسوٹی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی ہمارے گمان کے مطابق وہ ایک نیک آدمی ہے، ہمارے گمان کے مطابق وہ اللہ کا ولی ہے، یوں کہنا چاہیے۔ لیکن لوگ لکھتے ہیں ولی کامل، بقیت السلف، اور پتہ نہیں کیا کیا القاب لکھ دیتے ہیں۔ یہ جنت کی ٹکٹیں بانٹنے والا معاملہ، یہ سبھی غلوب کے اندر مبتلا ہے اپنے اپنے بابوں کے بارے میں۔ نہ کسی کو جنت کا ٹکٹ دینا ہے اور نہ کسی کو، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والا جنتی ہے، شہید ہونے والا جنتی ہے، ایمان کی حالت پہ مرنے والا جنتی ہے، لیکن نام لے کر کہنا فلانا جنتی ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ یوں کہنا چاہیے ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ فلانا جنتی ہے۔ اور کسی کو جہنمی کہنا یہ تو بہت بڑی جرأت ہے، کیونکہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر سکتا۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو اتنا کہا تھا نا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اس کی روح قبض کرو، روح قبض کی، کہا تو کون ہوتا ہے قسمیں کھا کے کہنے والا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ چل، دوسرے کو کہا تو جنت میں چلا جا، اس کو لے جاؤ جہنم میں، یہ میری رحمت کے اوپر قسمیں کھا کر کہتا ہے اللہ نہیں کرے گا رحمت تیرے پر۔ کسی کو مت کہیے کہ تو جہنمی ہے، اور کسی کو مت کہیے تو جنتی ہے، یہ میرے رب کو پتہ ہے۔ البتہ شرک والے کے بارے میں حتمی بات ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے، اور جو شرک کرے چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے وہ کلمہ نہ پڑھنے والا ہو، جب موانع زائل ہو جائیں، حجت اس پر تمام ہو جائے، اس میں اور غیر مسلم کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ، حقیقت بات ہے، شرک کرنے والا بڑی دور نکل جاتا ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ نے کوئی بخشش نہیں رکھی۔ کیوں؟ جو دور نکل جائے اس کے واپس آنے کے امکان بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس شرک سے نکل کے آتے ہیں، وگرنہ لوگ اس شرک کی دلدل میں ایسے پھنستے ہیں، جو ان کو سمجھاتا ہے یہ اس کے اوپر ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اولیاء کا منکر۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں تین قسم کے فرقے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کہتا ہے کبیرہ گناہ کرنے والا جہنمی ہے، یہ خارجی تکفیری جس کو کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کرے وہ جہنمی۔ دوسرا فرقہ مرجیہ کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کوئی کچھ بھی کرتا رہے، جس نے لا الہ پڑھ لیا اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ جنت میں جائے ہی جائے۔ یہ بھی آپ اکثر لوگوں کی زبانی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور نہیں جی سونے دے امتیوں نے بخشوا ہی لینا ہے۔ تیسرا مذہب جو ہے، تیسرا جو گروہ ہے وہ اہل سنہ کا ہے۔ اہل سنہ سے مراد کتاب و سنت پر چلنے والے، برائے نام اہل سنت نہیں۔ وہ کون ہے؟ یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، شرک کے سوا کسی بھی قسم کا گناہ ہو اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو معاف نہ کرے، یہ حق ہے، یہ عدل اور انصاف ہے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی ہے، اور یہ حقیقت آج بھی موجود ہے۔ مشرکین جتنے معبودوں کو پکارتے ہیں ان کو مؤنثیں کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے داتا دی ملنگنی، داتا دی دیوانی، یہ مؤنث کے لفظ استعمال کرتے ہیں اکثر۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ذلت ہے ان کے سر پر۔ مشرکین مکہ بھی جتنے ان کے بت تھے نا، لات، منات، عزا، یا جتنے بھی انہوں نے بنا رکھے تھے، وہ انہوں نے مؤنثیں بنائی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پہ لات، یہ لفظ انہوں نے لفظ الہ اللہ سے نکالا تھا۔ منات، یہ لفظ انہوں نے منان کی مؤنث بنایا تھا، منان کی مؤنث منات۔ عزا، عزیز سے، اللہ کا نام عزیز ہے، اس سے انہوں نے عزا بنا دیا۔ یعنی مشرکین کے اندر ایک چیز چلی آ رہی ہے جو کافر کے اندر بھی مشترک ہے اور کلمہ گو مشرک کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کہ یہ اللہ کا شریک جس کو بناتا ہے اس کے بارے میں مؤنث کا نظریہ رکھتا ہے۔ اور صوفیہ کی وہ کتابیں کہ جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک فلاں مجذوب تھا، یہ بات احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، ملفوظات کے اندر۔
اس کے ملفوظات جو جمع کیے گئے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہند کے اندر ایک مجذوب تھا، اور وہ مجذوب ایسا تھا کہ لوگ اسے برا بھلا کہتے تھے کہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ وقت کے جو قاضی تھا اس نے ایک زبردستی پکڑ کے اس کو مسجد میں داخل کر دیا۔ جب مسجد میں اس کو داخل کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ عورتوں والا لباس پہنتا تھا، اور وہ سرخ رنگ کا لباس پہنتا تھا۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ تو کیا ہجڑا بن کے رہتا ہے ہر وقت، تیرے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ لو، پھر اللہ سے کہنے لگا تو اپنا سہاگ واپس لے لے۔ اس نے چوڑیاں اتاری، اس نے لباس اتارا، مسجد میں آیا تو کیا ہوا، آسمان پہ کالی گٹائیں چھا گئیں۔ بس لوگوں کو یوں لگا جیسے طوفان آنے لگا، تو سب لوگوں نے اس سے معافی مانگی، وہ دوبارہ پھر وہی خسرا بنا، تو لوگوں نے کہا اب تو ٹھیک ہے، پھر سب کچھ ٹل گیا۔ اس طرح کی ایک کفریہ بات ایک شخص لکھ رہا ہے کہ جس کو لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی اعلیٰ حضرتی کا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اللہ کے لیے ایک بیوی ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ جو ہے نا، مفہوم ہے اس کی عبارت کا کہ آج بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کیسا کرتے ہیں؟ یعنی وہ بھی مؤنث بننا چاہتے ہیں جان بوجھ کر۔ تو مجذوب کی پیروی نہیں ہو سکتی، یعنی جو اس نے کیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور جان بوجھ کے ایسے نہ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر کی نہیں۔ مشرک ہمیشہ اللہ کے لیے مؤنث ثابت کرتا رہا۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے یہ جنات جو ہے نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے لیے بیوی بھی ثابت کرتے تھے۔ اسی کی نفی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی، وَلَمْ تَكُن لَهُ زَوْجَةٌ، اللہ کی تو بیوی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے، بیٹے ثابت نہیں کرتے تھے۔ اسی چیز کی اللہ نے نفی کی قرآن کے اندر کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ تم اللہ کے لیے وہ ثابت کرتے ہو کہ جب تم میں سے کسی ایک کو اس کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اللہ کے لیے یہ بیٹا نہیں ثابت کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں ہی ثابت کرتے تھے۔ تو یہ مشرک ہیں۔ مشرک پرانا ہے کہ نیا ہے؟ وہ جس کو بھی معبود بنائے گا اس کے لیے اکثر مؤنث کے صیغے استعمال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ اللہ کے سوا مؤنثوں کو پکارتے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ دیا، مؤنث تو کمزور ہوتی ہے، مؤنث جو ہوتی ہے وہ کمزور ہے، مرد جو ہے یہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو مؤنثوں کو پکارتے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور در حقیقت یہ مؤنثوں کو بھی نہیں، یہ سرکش قسم کے شیاطین کو پکارتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو غیر اللہ سے مانگتا ہے در حقیقت وہ قبر والے کے کہے پر نہیں چلتا، وہ شیطان کے کہے پر چلتا ہے، گویا کہ وہ شیطان سے مانگتا ہے۔ ان یدعون الا شیطان، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان کو تو کوئی بھی نہیں پکارتا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی شیطان کو نہیں پکارتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، گویا کہ اصل وہ اللہ کی ذات کو ہی مانتے تھے، ان کو صرف سفارشی مانتے تھے، جس طرح آج کے لوگ کہتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے مرتبے میں قریب کر دیتے ہیں۔ آج کا لوگ بھی، آج کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو وسیلہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو مشابہت پوری پوری تام مشابہت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا جو مشرکین مکہ بھی بتوں کو پوجتے تھے صرف، تو یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ مشرکین مکہ اصل اللہ کو ہی مانتے تھے، لیکن وہ ان کو وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں تو سب کچھ اللہ، لیکن یہ جو ہے نا وہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ سے ملنے کے لیے بزرگوں کی ضرورت ہے۔ کتنی کفریہ بات ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی عرش پر ہے اللہ، لیکن اس کے باوجود وہ شارک سے بھی قریب ہے، جس طرح اس کی شان کہلائے۔ تو کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے اس کو غیر سے؟ تو ہر وہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ در حقیقت وہ شیطان کو پکارتا ہے۔ ان یدعون الا شیطانا مریدا، وہ سرکش قسم کے شیطان کو پکارتے ہیں۔ تو گویا کہ شرک کا عقیدہ ہی ایک ایسا ہے کہ جس کی طرف شیطان لے کر جاتا ہے اور وہ در حقیقت اپنی عبادت کرواتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔